قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ چھوٹا بڑا مرد عورت عالم غیر عالم سیاستدان عوام، آج ہر بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہر بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ میں آپ ناراض نہیں ہونا، ہم سب ہیں۔ کسی کے گناہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ہم اس کو پھیلاتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے کہ جو پردہ ڈالتا ہے میں قیامت والے دن اس کے گناہ پہ پردہ ڈالوں گا۔ یہاں تو چلو 5 10 ہزار 2000 3000 لاکھ بندوں کے سامنے ہماری بات کھل جائے، وہاں تو پورا عالم ہوگا۔ کبھی سوچیں بیٹھ کے، اتنا چھوٹا دل ہے ہمارا، ہم کسی کی پردہ پوشی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی حدیث کے اندر ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ تنگ دستی کا کہا گیا، تنگ دستی میں جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ حقوق اللہ شاید معاف ہو جائیں لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے ہاں آئے گا، اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ہے اس کا نامہ اعمال، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرشتوں، اللہ تو جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ دوبارہ چیک کرو اس کا۔ کہیں گے اللہ اس کا ایک چھوٹا سا عمل یہ تھا کہ یہ جب کسی کی مدد کرتا تھا کسی بھی معاملے میں، جب قرضہ کسی کو دیتا تھا واپس لینے کی بات آتی تھی تو یہ پہلے جا کے اپنے ماتحتوں سے کہتا تھا کہ جا کے پہلے دیکھ لو کہ اس کی حالت کیا ہے، اگر تنگدستی کی حالت ہے مشکل ہے تو کوئی نہیں، اس کو مزید اور وقت دے دو، اگر مشکلات ہیں تنگدستی ہے اس کو مزید اور وقت دے دو، زیادہ اس کو تنگ نہ کرو، جب تک اس کے لیے آسانی ہے۔ تو اللہ کہیں گے اس نے میرے بندوں پر رحم کیا، آج میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اب میں نماز روزہ ہی چھوڑ دوں اور یہی کام کرنا شروع کر دوں۔ تو یاد رکھنا، من حیث القوم، آج ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس پر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، آزمائش اگر ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور اگر اللہ کا عذاب بھی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے غصے کو سب سے جلدی ٹھنڈا کرنے کا جو کام ہے وہ چھپ کے صدقہ دینا ہے، کسی کو بتائے بغیر۔ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جتنی وسعت انسان کی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اللہ آپ آج سارے سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا حالت ہیں آپ دیکھیں کہ بستیاں، کئی کنالوں پر جو بستیاں تھیں لوگ رہنے والے تھے آج پانی ہے، 6 فٹ تک پانی ہے۔ یہ 6 فٹ یہ ہمارا قد ہوتا ہے تقریباً اتنا، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ کہتے ہیں ہم بعض اوقات انسانوں کو آزماتے ہیں، من الخوف، خوف ڈرا کر، بدامنی کے ساتھ خوف پھیل جاتا ہے ہر جگہ، جوع بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور بعض اوقات ان کے مال کا نقصان ہم کرا دیتے ہیں، ان کے باغات
بالکل جو ہے ہم ستیہ ناش کر دیتے ہیں ان کے باغات کا، کھیت کھلیان کا، لیکن جو اس پر صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے ہے۔ صبر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ آفت جن پہ آئی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور یہ بات اگلی آزمائش اگر ان کے لیے ہے تو اللہ انہیں صبر دے، اور آزمائش میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کی امداد کتنی کر سکتے ہیں۔ میرے حضرت جی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہمارے پیر و مرشد حضرت والد صاحب کے بھی اکثر و بیشتر کہا کرتے ہیں کہ آج ہم جو یہ گناہ کرتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی جو ہم سے ہو رہی اس لیے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پیٹ جب بھرا ہو نا انسان کا، انسان پھر اول فول بکتا ہے، بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے جب تک اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب پیٹ اس کا خالی ہوگا نا، آپ اسے پوچھیں گے بھائی تیرا نام کیا ہے، وہ کہے گا 2 روٹی۔ آپ اسے پوچھیں گے جانا کدھر ہے، وہ کہے گا 2 روٹی۔ تیرے ماں باپ کا نام کیا ہے، وہ کہے گا 2 روٹی۔ جب اس کا پیٹ خالی ہوگا، اس خالی پیٹ کے لیے وہ پھر